تلنگانہ کانگریس پارٹی کی جانب سے نامزد عہدوں پر تقررات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی ہائی کمان نے نامزد عہدوں جیسے کہ مختلف کارپوریشنز کے صدور نشین کے عہدوں پر تقرر کے لیے خواہش مند قائدین کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے زمرے میں ان قائدین کے نام ہیں جو رکن اسمبلی منتخب ہونے کے باوجود کابینہ میں شامل نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرے زمرے میں وہ قائدین جنہوں نے حالیہ انتخابات میں اپنی سیٹوں کو قربان کر دیا تھا، اور تیسرے وہ قائدین ہیں جنہوں نے پارٹی کی کامیابی کے لیے شب و روز محنت کی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کارپوریشنز کے صدر نشین عہدوں پر اراکین اسمبلی کے تقرر کو فوقیت دے گی۔ تلنگانہ میں تقریباً 60 سے زیادہ کارپوریشنز ہیں۔ امکان ہے کہ سنکرانتی کے بعد نامزد عہدوں اور صدر نشین کے عہدوں کو پر کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے کہا کہ سابق BRS حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ریاست کے ہر شخص پر 7 لاکھ روپے کا قرض ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کانگریس کے انتخابی منشور پر عملاوری کو یقینی بنانے کی خاطر ہی ریاست کی معیشت کے متعلق وائٹ پیپر اسمبلی میں پیش کیا۔ ہم عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ گزشتہ 10 سالوں تک BRS نے کیا کیا تھا۔ ہم ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ وائٹ پیپر میں درج اعداد و شمار حقائق پر مبنی ہیں اور سابق حکومت کی جانب سے حاصل کردہ قرض سے کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ حیدرآباد میں گزشتہ سال کے مقابلے سال 2023 میں جرائم کی شرح میں مجموعی طور پر 2% کا اضافہ ہوا ہے۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعے کے روز بتایا کہ رواں برس زائدہ 24,821 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 2022 میں درج کیسوں کی تعداد 24,207 تھی۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے سرینواس ریڈی نے آج ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس سال سزا دلانے کی شرح بڑھ کر 20% ہو گئی ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم کے کیسوں میں مجموعی طور پر 12% تک کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں جمعے کی صبح پنجاگٹا کے ایرا منزل میں واقع ایک اپارٹمنٹ کی 6ٹی منزل پر زبردست آگ لگ گئی۔ آگ پھیلتے ہی اپارٹمنٹ کے مکین گھبرا کر باہر نکل گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا۔ ٹریفک پولیس کانسٹیبل کی شاندار کوششوں کے نتیجے میں 6ٹی منزل پر مقیم ایک خاندان کو کامیابی سے بچایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ آگ 6ٹی منزل سے شروع ہوئی اور تیزی سے پورے اپارٹمنٹ میں پھیل گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ لوک سبھا کے اہم انتخابات سے قبل کانگریس کے حکمت عملی ساز سنیل کانگلو کو پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کو سنبھالنے اور اس کی سوشل میڈیا مہم کی دیکھ بھال کرنے کی بھی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کانگلو نے کرناٹک اور تلنگانہ میں پارٹی کی جیت میں اہم رول ادا کیا۔ پارٹی ذرائع نے آج یہ بات بتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگلو سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کی نگرانی کرنے ایک وار روم بھی قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہیں ہریانہ میں پارٹی کی انتخابی حکمت عملی سنبھالنے کا کام بھی تفویض کیا گیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے جمعے کو مرکزی تفتیشی بیورو یعنی CBI کے مبینہ ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے متعلق معاملے میں سابق نائب وزیر اعلیٰ دہلی منیش سسودیا کی عدالتی تحویل میں 19 جنوری تک توسیع کر دی۔ خصوصی جج MK ناگپال نے راؤز ایونیو کورٹ کے سسودیا کے وکیل کو CBI ہیڈ کوارٹرز میں دستاویزات کا معائنہ کرنے کے لیے 15 جنوری تک کا وقت دیا۔ CBI کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ معائنے میں مناسب افسران کو تعینات کرے اور تعمیل رپورٹ درج کرے۔ سسودیا کو ان کی پہلے کی 1 ماہ کی عدالتی حراست کے اختتام پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے پچھلی سماعت کے دوران سسودیا کی درخواست کو منظور کر لیا تھا، جس میں ایک مخصوص مدت کے لیے ان کے بینک کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست کی گئی تھی۔ دہلی کی ایک عدالت نے جمعے کو پارلیمنٹ میں دراندازی کے معاملے کے کلیدی ملزم للت جھا کی پولیس حراست میں 5 جنوری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہردیپ کور کی بینچ نے جمعرات کو اس معاملے میں گرفتار 4 دیگر ملزمان ساگر شرما، منورنجن ڈی، نیلم آزاد اور امول شنڈے کی پولیس حراست میں بھی 5 جنوری تک توسیع کر دی۔ امریکہ کے اعتراض کے بعد سلامتی کونسل میں غزہ پر ووٹنگ چوتھی بار مؤخر کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کے خدشے کے پیش نظر چوتھی مرتبہ ملتوی کر دی گئی۔ امریکہ نے قرارداد میں جنگ بندی اور دشمنی کے الفاظ استعمال کرنے پر اعتراض کیا۔ قرارداد کے مسودے کو قابل قبول بنانے کے لیے رکن ممالک کے مذاکرات جاری ہیں۔ قرارداد متحدہ عرب امارات نے پیش کی ہے۔ ووٹنگ پر رائے شمار آج ہونے کا امکان ہے۔
پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ انہیں سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی لیڈر شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران اور قریشی دونوں ہی سائفر کیس میں ملزم تھے۔ دونوں کو 10-10 لاکھ روپے پاکستانی روپے کے بانڈ پر ضمانت دی گئی ہے۔ دونوں لیڈران کی ضمانت کا حکم سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سائفر کیس کچھ سیاسی دستاویزات سے جڑا معاملہ ہے، جس میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے ڈپلومیٹک ڈاکیومنٹس کا استعمال کیا تھا۔ اس کے ذریعے خفیہ دستاویز کو برسرعام کر کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ پاکستان کی جانچ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے متعلقہ ڈپلومیٹک دستاویز حکومت کو واپس نہیں کیے۔ ریپبلک چیک میں مسلح شخص نے یونیورسٹی میں اندھادھند فائرنگ کر کے 15 افراد کو کر دیا ہلاک۔ رپورٹ کے مطابق ریپبلک چیک کے دارالحکومت میں واقع پراگ کے علاقے میں قائم 40 یونیورسٹی میں مسلح شخص نے داخل ہو کر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 15 افراد ہلاک جبکہ 2 درجن سے زائد زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے یونیورسٹی کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آور کو جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا۔ پولیس چیف نے حملہ آور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، تاہم اس کی شناخت کو مخفی رکھا گیا۔